السلام علیکم دوستو، ایران میں رہنے والا ایک شہری آمو حاجی جسے دنیا کا گندہ ترین انسان ہونے کا اعزاز حاصل تھا، 94 یعنی 94 برس کی عمر میں چل بسا۔ موصوف کو 50 سال تک نہائے اور منہ دھوئے بغیر رہنے کا اعزاز حاصل تھا۔ نہ نہانے کی وجہ بہت سادی سی تھی کہ اگر نہایا تو بیمار پڑ جاؤں گا۔ پھر ایک دن آمو حاجی کو دیہاتیوں نے زبردستی پکڑ کر نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر دیا، مگر دوستو 50 سال بعد صاف ستھرا ہونے پر آمو حاجی خوش نہ تھا اور وہ اس واقعے کے چند ماہ بعد ہی انتقال کر گیا۔ شاید اس کا دل صفائی ستھرائی کے اس گہرے صدمے کو برداشت نہ کر سکا ہو اور یہی صدمہ اس کی موت کا سبب بن گیا ہو۔ دوستو، حکایت روبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار ایک چمڑا رنگنے والا اتفاق سے عطاروں یعنی عطر بیچنے والوں کے بازار میں پہنچا تو گر کر بے ہوش ہو گیا اور اس کے ہاتھ مڑ گئے۔ عطروں کی خوشبو جو اس کے دماغ میں گھسی تو چکرا کر گر پڑا۔ لوگ اسی وقت جمع ہو گئے، کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور کسی نے ارکے گلاب لا کر چھڑکا، اور یہ نہ سمجھے کہ اسی خوشبو نے تو یہ آفت ڈھائی ہے۔ کوئی سر اور ہتھیلیوں کو سہلاتا اور کوئی سوندھی مٹی بھگو کر سونگاتا، ایک لبان کی دھونی دیتا تو دوسرا اسے کپڑے اتار کر ہوا دیتا تھا۔ آخر جب کسی تدبیر سے ہوش میں نہ آیا تو دوڑ کر اس کے بھائی بندوں کو خبر کی کہ تمہاری قوم کا آدمی فلاں بازار میں بے ہوش پڑا ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ مرگی کا دورہ اس پر کیوں پڑا ہے یا کیا بات ہوئی کہ وہ سرے بدار چلتے چلتے اس طرح گر پڑا ہے۔ اس چمڑا رنگنے والے کا ایک بھائی بڑا ہوشیار تھا، یہ قصہ سنتے ہی دوڑا چلا آیا، تھوڑا سا کتے کا گو آستین میں چھپائے بھیڑ کو چیر کر روتا پیٹتا اس تک پہنچا۔ لوگوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، مجھے معلوم ہے کہ یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی ہے اور سبب معلوم ہو جانے پر بیماری کا دور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی دماغ کی ایک ایک رگ میں بدبو تہ بتہ بسی ہوئی ہے۔ وہ مزدوری کی خاطر صبح سے شام تک بدبوؤں اور گندگیوں میں چمڑے رنگتا رہتا ہے۔ چونکہ سالہ سال گندگیوں اور بدبو میں رہتا ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ عطر کی خوشبو ہی نے اس کو بے ہوش کر دیا ہو۔ غرض اس نوجوان نے سب کو ہٹا دیا تاکہ اس کے علاج کو کوئی دیکھ نہ پائے۔ جیسے کوئی بھیدی کھسپس کرتا ہے، اسی طرح منہ اس کے کان کے پاس لے گیا اور کتے کی غلاظت اس کی ناک پر رکھ دی۔ جو ہی یہ بدبو اس بے ہوش کے دماغ میں پہنچی، اس کا سڑا ہوا دماغ از سر نو تازہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس بے ہوش شخص میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ہوشیار ہو گیا، اور یوں یہ معمہ حل ہوا۔ دوستو، یہ حکایت بیان کرنے کے بعد مولانا رومی نے جو خلاصہ بیان کیا ہے وہی ہمارا مدعا ہے۔ کہتے ہیں، جس کو نصیحت کے مشک سے فائدہ نہ ہو، مشک ایک خوشبو کا نام ہے جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، کیا کہتے ہیں، جس کو نصیحت کے مشک سے فائدہ نہ ہو، سمجھ لو کہ وہ گناہوں کی بو سونگھنے کا عادی ہو گیا ہے۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو کہیں یہ بری عادت ہمیں بھی تو لاحق نہیں ہو گئی۔ ہر وہ چیز جس میں ہمارے لیے بربادی کا سامان ہے، ہم خوشی سے اسے گلے لگاتے ہیں اور پھر اس کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی کی بھی مشق نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی۔ علم و ہنر کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کتاب پڑھنا، صاحب علم لوگوں کو سننا، ان سے تعلق قائم کرنا، اپنی تعلیم پر فوکس کرنا، اچھے اور مہذب دوستوں کا انتخاب کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جن میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ مگر دوستو، گلاب اور مشک کی خوشبوؤں سے لبریز وہ باتیں ہیں جن کی مہک سے ہمارا دماغ چکرانے لگتا ہے۔ ہاں، اگر بات ہو تفریح کے لیے گھنٹوں موبائل استعمال کرنے کی، وقت بے وقت سوتے رہنے کی، بڑوں کی نصیحت سے منہ موڑنے کی، یا پھر بے مقصد ٹائم پاس کرنے کے لیے آوارہ دوستوں میں وقت گزارنے کی بات ہو، تو ان بدبودار باتوں سے ہمیں انسیت ملتی ہے۔ اس جیسی اور کئی عادتیں جن کا نتیجہ سوائے بربادی کا اور کچھ نہیں ہے، ہم انہیں اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا ہوگا جو ہمارے اندر یہ بری عادتیں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور ہمیں اچھے لوگوں کو اپنی فرینڈ اس میں شامل کرنا بلکہ ٹاپ پر رکھنا ہوگا، جو معاشرے کے لیے مثالی ہیں اور جن کے کردار اور گفتار سے بھی خوشبو آتی ہے۔